اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ نے ہیڈنگ سے بات کو سمجھ لیا ہوگا کہ بچے کے گلے میں ہار، روزہ اور بچے کے گلے میں ہار۔ دیکھیے، ہمارے یہاں بہت ساری جگہوں میں یہ رواج ہے کہ بچہ جب روزہ رکھتا ہے، جب پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے گلے میں جو ہے ہار ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد مزید یہ رسم جو ہے آگے بڑھتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو بہت ساری جگہوں میں جو کھانا بناتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو جو اکٹھا کیا جاتا ہے اور وہ سب مل کر جو ہے وہ کھانا کھاتے ہیں، اور اس بچے کی گویا کہ چاروں طرف چرچا ہوتی ہے کہ ہمارے بچے نے جو پہلا روزہ رکھا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ ایک رسم ہے اور یہ بالکل جو ہے مناسب نہیں ہے، یہ رسم بدعت ہے اور گناہ ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے غلط العوام میں اس کو واضح کیا ہے، اور احسن الفتاوی صفحہ نمبر 371 میں جلد نمبر 1 پر اس مسئلے کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ رسم بدعت اور گناہ ہے۔ لہٰذا میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ اس بدترین رسم کو جو ہے نہ کریں۔ مبارک ہو آپ کو کہ آپ کے چھوٹے بچے جو ہے روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن اس کا چرچا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بچے کی حوصلہ افزائی کرنے چاہتے ہیں، آپ کسی اور طرح سے کر دیجئے۔ آپ بچے نے جو آپ کا روزہ رکھا ہے تو آپ کسی دوسرے اعتبار سے جو اس کی حوصلہ افزائی کر دیجئے۔ کیا ضروری ہے ہمیں اس رسم کو کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح سے جو ہے بہت ساری رسمیں ہمارے معاشرے کے اندر میں چل پڑی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک ختنے کی رسم ہے، کس قدر بدترین رسم ہے کہ ختنے کی رسم ہمارے معاشرے کے اندر میں یہ بھی ایک رسم چلی ہوئی ہے کہ وہ بچے کی ختنہ ہوتی ہے اور وہ پورے رشتہ دار جو ہے اس کے جمع ہوتے ہیں، اور پھر وہ جو ہے کپڑے، یہ وہ لین دین، کھانا پینا، ساری چیزیں چلتی ہے۔ تو ہم سوچیں کہ یہ رسم کتنی خطرناک ہے۔ یہ رسم نے جو ہے ہمیں توڑ رکھا ہے، لہٰذا یہ ایک بدترین رسم ہے، ہمیں جو ہے ان رسموں سے جو ہے بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے دیگر ہمارے معاشرے میں بہت ساری رسمیں چل رہی ہے۔ ہمیں اس وقت جو ہے اللہ اس کے رسول کی طرف جو مائل ہونے کی ضرورت ہے، اللہ اس کے رسول سے جو اپنا تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے، نہ کہ رسم و رواج میں پڑھنے کی۔ لہٰذا اگر ہمارا بچہ 7 سال کا ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ اذا هو 7 سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین، کہ اپنے بچوں کو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم کرو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ تو صرف نماز کا ہی حکم نہیں دینا ہے، بلکہ اسی طرح سے جتنی بھی عبادات ہیں، جیسے روزہ ہے تو روزے کے بارے میں بھی ہمیں بچے کو جو ہے محبت سے حکم دینا ہے کہ بیٹے روزے رکھو، بیٹی روزہ رکھو۔ یہ 7 سال کی عمر میں حکم دینا ہے، اور 10 سال کی عمر میں جو ہے نماز کے لیے جو ہے ہمیں اس کو نہ پڑھنے پر مارنا ہے۔ روزے کے اعتبار سے بھی جو ہے ہمیں اس کو جو ہے سختی کرنے کی ضرورت ہے۔